سامعین گرامی، خالق کائنات کا ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ کتابیں پہلے میں آئی، تورات بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، وہ ساری کتابیں کتاب اللہ۔ صرف قرآن کریم کو یہ اعزاز حاصل ہے، قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ۔ جناب والا رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ کوہ طور پر تشریف لے کر آئیے، میں آپ کو تورات عطا کروں گا۔ جناب والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، عیسیٰ اپنے مابر خانے میں تشریف لے کر جائیے، میں آپ کو انجیل عطا کروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا، اے داؤد اپنے عبادت خانے میں تشریف لے کر جائیے، میں آپ کو زبور عطا کروں گا۔ لیکن وہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے، انہیں خالق کائنات نے کتاب کی شکل کے اندر کتابیں عطا کی، تورات آئی کتاب کی شکل کے اندر، زبور آئی کتاب کی شکل کے اندر، انجیل آئی کتاب کی شکل کے اندر، لیکن وہ ساری کتابیں کتاب کی شکل کے اندر آ کر بکھر گئی۔ قرآن بکھر بکھر کر آیا، تھوڑا تھوڑا کر کے آیا، لوگوں کی ضروریات کے مطابق آیا، کبھی کوئی سورت آئی، کبھی کوئی آیت آئی، کبھی کوئی سورت کا حصہ آیا، کبھی کوئی رکوع آیا، کبھی قرآن مدینے کی گلیوں میں آیا، کبھی قرآن مکہ کی گلیوں میں آیا، کبھی قرآن طیف میں آیا، کبھی قرآن جناب امی عائشہ کے حجرے میں آیا، کبھی قرآن جناب والا امی عائشہ کے بستر پر آیا، کبھی قرآن غار حرا میں آیا۔ قرآن بکھر بکھر کر آیا، ایک دفعہ نہیں آیا، وہ ساری کتابیں ایک دفعہ آئیں، آ کر بکھر گئی۔ قرآن بکھر بکھر کر آیا، اس طریقے سے جڑا۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا، اس کا کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ میرے رب نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی ہیں اس قرآن کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے۔ خالق کائنات نے قرآن کریم میں سب سے پہلے 3 حروف 2 جملے بہت ہی وسیع و بلیغ سمندر کو کوزے کے اندر بند کر کے فرمایا الف لام میم۔ حقیقت میں یہ 3 حروف ہیں۔ یہاں پر علماء مفسرین محققین مصنفین شارحین لکھتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، جب بھی الف لام میم کی بات آتی ہے تو یہاں پر کچھ اہل نظر، اہل علم، اہل دین، اہل علم حضرات وہ فرماتے ہیں لوگوں دیکھنے میں تو یہ 3 حرف ہیں، الف بھی ایک حرف ہے، لام بھی ایک حرف ہے، میم بھی ایک حرف ہے، حقیقت میں یہ 3 حروف ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ 3 حرف نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ 3 قسمیں ہیں۔ رب نے 3 قسمیں ارشاد فرمائی۔ رب نے فرمایا الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم۔ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک و مولا تو ہمارا رب ہے، تو کون کہتا ہے کام ہو جاتا ہے، تو نے 3 قسمیں کیوں ارشاد فرمائی؟ الف میں اپنی الوہیت کی، لام میں جبریل کی صداقت کی، میم میں محمد کی عظمت کی تو نے قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ تو رب العالمین نے فرمایا لوگوں سن لو، الف میں میں نے اپنی قسم ارشاد فرمائی، لام میں میں نے جبریل کی صداقت کی، میم میں محمد کی عظمت کی قسم ارشاد فرما کر فرمایا لوگوں 14ویں صدی کے بعد اگر کوئی زندگی، کوئی کافر، کوئی مرتد، کوئی بے ایمان اس قرآن کا انکار کرنا چاہے تو اس کی بات پر اعتبار نہ کرنا، میں رب کے ساتھ یہ قرآن سچا ہے، چاہے جتنا مرضی قرآن کریم کو شہید کر لیں، کفار چاہے جلا لیں، جو مرضی کر لیں، فی لوح محفوظ میرا رب فرماتا ہے ہم نے قرآن کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو خالق کائنات نے 3 قسمیں ارشاد فرما کر بتایا کہ یہ کتاب پکی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ آگے خالق کائنات نے 2 جملے ارشاد فرمائے وسیع و بلیغ، ایسے کہ سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آگے فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ خالق کائنات نے سورۃ بقرہ کے شروع کے اندر نبی کی محنت، نبی کی تبلیغ، قرآن کا پورا اور پورے دین کا نچوڑ خالق کائنات نے سورۃ بقرہ کے شروع میں ارشاد فرما دیا، فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ پھر فرمایا الذین یؤمنون، پھر متقین کا نچوڑ بتایا کہ جب متقین کا نچوڑ بتایا، جب متقین بن جاتے ہیں تو پھر میں ان کو کون سا مرتبہ دیتا ہوں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ خالق کائنات نے
پھر کیا کیا متقین کے بعد ان کی صفات کا ذکر فرمایا، پھر منافقین کا ذکر فرمایا، پھر کافرین کا ذکر فرمایا، پھر مومنین کا ذکر فرمایا، حضور اسلام کے صحابہ کا ذکر فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جناب والا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر بتایا، معیشت کا ذکر بتایا، عالم جنت کا بتایا، عالم دنیا کا بتایا، عالم دوزخ کا بتایا، برزخ کا بتایا، سارا کچھ بتا کے اس قرآن کو 30 پاروں کے اندر ہمیں عطا کر کے فرمایا میرے محبوب کی امت کے لوگوں، یہ قرآن میں نے تمہیں دیا ہے، قرآن کو پڑھ کر، اس قرآن کو سمجھ پر، اس قرآن پر عمل کر کے جب تم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون کے منصب پر فائز ہو جاؤ گے، میں تمہاری دنیا بھی کامیاب کر دوں گا تمہاری۔ سبحان اللہ۔ اب چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ دنیا کی جتنی کتابیں گزری ہیں سامعین گرامی، ان ساری کتابوں کو اکٹھا کیا جائے، ان ساری کتابوں کو لائبریری کی شکل کے اندر سامنے پیش کیا جائے، ان سے جا کر سوال کیا جائے کسی لائبریری کے اندر، اے کتاب بتا تیرا نام کیا ہے، تو کس کی طرف آئی ہے، تیرا رائٹر کون ہے، قلم کار کون ہے، تیرا مصنف کون ہے، تجھے کوئی لکھنے والا تو ہوگا، تو کس کی طرف ہے، یہ مقصد بتا، تو آپ کو دنیا کی کوئی کتاب آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے، وہ عظمتوں والی کتاب ہے جس کے اندر اس کے سارے مدلل جوابات موجود ہیں۔ آپ قرآن سے پوچھیں قرآن یہ بتا تیرا نام کیا ہے، تو قرآن بتائے گا بل وہ قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ قرآن سے پوچھیں قرآن یہ بتا تیرا رائٹر کون ہے، قلم کار کون ہے، کس کی طرف سے آئی ہے، تو قرآن بتاتا ہے تنزیل من رب العالمین۔ قرآن یہ بتا تیرا مقصد کیا ہے، تو کیوں آئی ہے، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے میں نے یہ کتاب بھیجی ہے۔ قرآن سے پوچھ کر قرآن یہ بتا کہ کس کی طرف آئی ہے، تو قرآن میں رب فرماتا ہے نزل علی محمد، یہ میں نے کتاب محمد پر نازل فرمائی ہے۔ اب قرآن سے پوچھتا ہے کتاب قرآن یہ بتا تو رات کے وقت میں آئی ہے یا دن کے وقت میں آئی ہے، تو کس ٹائم میں آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ سن لو میں نے اس کو لیلۃ القدر کی رات کے اندر نازل فرمایا۔ سامعین گرامی میں مزید نہیں کچھ کہہ سکتا، میرے ابھی بھی 5 منٹ پڑے ہیں، میں نے آگے بھی جانا ہے شاہ صاحب۔ تو سامعین گرامی یہ کتاب وہ عظمتوں والی کتاب ہے، اس کے سامنے فصحائے عرب جو فصیح و بلیغ تھے، فصاحت و بلاغت کے شخصوار مانے جاتے تھے، مجھے حدیث پاک یاد آ رہی ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فصحائے عرب کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے بلیغ انسان تھے۔ آپ جانتے ہیں عرب والے بہت ہی عربی دان ہیں، لیکن وہ اس قرآن کو شاعر کہتے تھے، اس کو شعر کی شکل میں وہ کہتے تھے یہ شعر ہے، یہ جو ہے یہ حضور علیہ السلام شاعر ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں یہ شعر ہے ان کے۔ لیکن جناب والا حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے ان کا گزر ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر عطا فرما رہے تھے، حضور نے جب یہ آیت سورۃ نور کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر رہنے والا ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے دل کی دنیا بدل گئی کہ میں نے اس دن سوچ لیا یہ کوئی شعر نہیں ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کلام برحق ہے رب کا قرآن۔ فرماتے ہیں میں اسی آیت کو سن کر کہ ان عذاب ربک لواقع، بے شک ضرور واقع ہو کر رہنے والا ہے، فرماتے ہیں میں ایمان لے کر آگے جناب حضرت عمر کو دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلتے ہیں معذلہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی غرض سے، لیکن جب سورۃ طٰہٰ کی چند آیات کی تلاوت سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے میرے آگے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تو وہ بڑے بڑے فصحائے عرب جو ہیں حضور علیہ السلام کے جب قرآن کریم کی تلاوت کو سنائی تو وہ آگے سے آگے ایسے میں دب گئے۔ تو قرآن کریم وہ عظمتوں والی کتاب ہے، وہ برکتوں والی کتاب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آخری حدیث پیغام ایسے سمجھو عرض ریکویسٹ کر کے جا رہا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم و حب اہل بیتہ و قراءۃ القرآن۔ حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کو
حرکتیں سکھاؤ، 3 عادتیں سکھاؤ۔ حضور نے فرمایا حب نبی کو، میری محبت سکھاؤ، میری محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر محمد فرمایا حبا نبیکم، اپنے بچوں کو میری محبت سکھاؤ۔ دوسرے نمبر پر حضور نے ارشاد فرمایا حبا اہل بیتہ، میری اہل بیت کی، میرے گھر والوں کی محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ تیسرے نمبر پر حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا وقراءۃ القرآن، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت سکھاؤ، قرآن کریم کی قرات سکھاؤ۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے کہ پہلے تو بندے کو چاہیے کہ اپنے بچے کو قرآن کریم حفظ کروائے، اس کو حافظ بنائے۔ بالفرض اگر وہ حفظ نہیں کرا سکتا تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو آخری پارہ 30واں پارہ ضرور یاد کروائے، تاکہ وہ نمازوں کا سلسلہ تو جاری رکھ سکے، نمازیں تو پڑھ سکے۔ میں تنقید نہیں کر رہا، اسلام کی غرض سے آپ سے ایک بات شیئر کر رہا ہوں۔ دیکھنے کو ملتا ہے ہمارے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ایک رکعت کے بعد عصر پڑھتے ہیں، دوسری میں قل واللہ پڑھتے ہیں، پھر بعد عصر پڑھتے ہیں۔ تو بندے کو چاہیے کوشش کیجیے کہ آپ اپنے بچوں کو پہلے تو حفظ کریں، قرآن کریم مکمل پڑھائیں۔ اگر بالفرض نہیں پڑھا سکتے تو 30واں پارہ ضرور یاد کرائیں۔ اور کنز الاقوال میں حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں قرآن ہوتا ہے، جہاں مرضی چاہے مسجد میں ہو، مکان میں ہو، دکان میں ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، جہاں پر بھی ختم قرآن کی محفل ہوتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس دعا کے اندر 60,000 فرشتے موجود ہوتے ہیں جو آمین کہتے ہیں۔ جب اختتام پر دعا ہوگی، آپ نے دعا بھی کرنی ہے اپنے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے اور تمام عالم اسلام کے لیے، تو اس میں آپ کے ساتھ فرشتے بھی شریک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو، چاند منٹ کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خواب ہوئے تاریخ قرآن ہو کر بلا تخیر